سورہ انفال کی آیت نمبر 67 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خوب خون ریزی نہ کر لے ملک میں۔ تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا، اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت، اور اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے، تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب۔ اب کھاؤ جو کچھ تم کو غنیمت میں ملا، حلال ستھرا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر جنگ بدر سے متعلق ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ میں سے 70 آدمی قید ہو کے آ گئے۔ مال غنیمت بھی بہت سا ہاتھ آیا، اور 70 قیدی ان کے ہاتھ آئے، اور وہ بڑے بڑے سرغنے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے جبریل امین آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک پہلی جنگ تھی، تو مال غنیمت بھی پہلی دفعہ حاصل ہوا، قیدی بھی پہلی دفعہ آئے، ان کے لیے کیا ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک واضح نہیں تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، یا تو ان سب قیدیوں کی گردنیں اڑا دیں، کیونکہ آپ کے پاس 70 بڑے بڑے سردار کفر کے مارے گئے پہلے، کچھ اور کچھ آگے، تو اس سے قریش کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور قریش کی کمر ٹوٹنے کا مطلب ہے سارا عرب آپ کے زیر نگی ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دینی اعتبار سے فائدہ اس میں زیادہ ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو مال لے کر، فدیہ لے کر چھوڑ دیں، قیدیوں کو آزاد کر دیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو، کہ اگر آپ 70 قیدیوں کے آج چھوڑتے ہیں تو آپ کے 70 بندے جائیں گے کسی اگلی جنگ میں، شہید ہو جائیں گے۔
یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، راستے دونوں آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اکثریت صحابہ کی جو تھی وہ اس طرف گئی کہ یا رسول اللہ ہمارے بھائی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اختیار ہے کہ ہم ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ مال بھی آئے گا۔ وجوہات مختلف تھی، اور پھر یہ کہ یہ لوگ بھی اگر آج ہم ان کو قتل کر دیتے تو یہ تو پھر گئے جہنم میں سیدھے، کفر کی حالت میں ہے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوگا تو پھر تو جہنم میں گئے سیدھے۔ اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ، ان کی آخرت سنور گئی ہماری دنیا سنور جائے گی کہ ہمیں ان سے مال غنیمت حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب جو ہے یہ ایک رائے یہ آ گئی، باقی رائے یہ کہ اگلی کسی جنگ میں ہمارے 70 لوگ جائیں گے تو مسلمان کے لیے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے، مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو مومن تو رہتے اس کام کے لیے، تو وہ تو ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا نقصان کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ رائے ٹھیک ہے، یہ فیصلہ چن لیا جائے۔ دوسری جانب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے اور صحابہ تھے کچھ، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کفر جو ہے اس وقت ہماری مٹھی میں ہے سارا، 70 بندے مارے جا چکے ان کے، 70 ہمارے پاس ہیں، تو جو آیان قریش ہیں، قریش کے بڑے بڑے چنیدہ لوگ، سرکردہ لوگ، وہ سارے ہمارے پاس آ گئے، اب موقع اچھا ہے کفر کی شوکت توڑنے کا، کیونکہ جہاد سے مقصود تو کفر کی کمر توڑنا ہے، تو کمر ٹوٹ جائے گی ان کی، تو اس میں دین کا فائدہ ہے، باقی مال ہمارا نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، اور پھر ہمارے 70 لوگوں کی جانیں بھی کل کو بچیں گی، اس لیے یہ رائے صحیح ہے کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات آگے بڑھ کر یا رسول اللہ ہر بندے کو اس کا رشتہ دار دے، قریبی جو جتنا کسی کا قریبی ہے اس کے حوالے کریں، میرے حوالے میرا بھائی کرے، میں خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ اختیارات دونوں تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی منع نہیں کیا تھا کہ آپ نے یہ راستہ نہیں چننا، یہ نہیں چننا، فرمایا مشورہ کر لیں۔ جب مشورے سامنے آئے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین تھے، تو اس لیے آپ نے اس رائے کو اختیار فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ لو جمعتما لما خالفتما، اگر تم لوگ دونوں ابو بکر عمر جن کا آپ نے اپنے وزیر کہا، اگر تمہاری رائے ایک ہو جاتی تو وہ میرا فیصلہ بھی وہی ہوتا، لیکن اب تمہاری رائے دونوں کی مختلف ہو گئی، ان کی اور رائے ہے، تمہاری اور رائے ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور یہ طے ہو گیا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے ان کو۔ اور پھر کچھ لوگوں کے پاس اگر فدیے کی رقم نہیں تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اس کا پھر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے بچوں کو، تو یہ ان سے ایک خدمات لے لی جائیں گی۔ تو چنانچہ آپ نے یہ فیصلہ کر کے ان کو قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس پر یوں سمجھے کہ کسی درجے میں ایک عتاب آ گیا کہ ہم نے آپ کو ٹھیک ہے اختیار دیا تھا، مگر آپ کو اس اختیار کو استعمال ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ اس میں دو گویا کہ پہلو اہم نظر انداز کر دیا آپ نے، گویا کہ یہ ایک آزمائش اور امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تھی، اللہ کی منشا ایک تھی کہ کوئی ایک چیز اس میں چنو، اور وہ تھی جس کا یہاں تذکرہ ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے دوسرے پہلو کو اختیار فرما لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی بات کہ آپ کے شایان شان یہ فیصلہ نہیں ہوا، آپ نبی ہیں اللہ کے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ اسلام کو غالب کرے اور کفر کی کمر توڑ دے۔ کفر کو پالنے کے لیے نہیں آتا نبی، نہ اس کو شہ دینے کے لیے آتے ہیں، نبی تو کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کفر کو اس دھرتی سے مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے آپ کی شایان شان یہ فیصلہ نہیں ہے، آپ کے لیے تو یہ بات آئی اس میں، ما کان النبی ان یکون الاسریٰ
حتی یثخر فی الارض، جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ ہو جائے اس وقت تک نبی کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی منشا یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنی بات ہو گئی۔ دوسری بات پھر صحابہ کے ساتھ مخاطب ہو کے فرمایا تریدون عرض الدنیا، کہ جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا ان کو چھوڑنے کا فدیہ لے کر، اگرچہ دنیا ان کی مقصود نہیں تھی، یعنی صرف پیسے کے لیے تھوڑی کیا تھا انہوں نے کام، اس میں مصلحتیں اور بھی بہت ساری تھیں ان کے سامنے، لیکن چونکہ اس میں دنیا کا بہرحال تذکرہ تو آیا تھا کہ چلو ہماری دنیا سنور جائے گی، کوئی مال مل جائے گا، کوئی مسلمانوں کی معاشی حالت سنور جائے گی، آئندہ جنگ میں کام آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ صحابہ کی زبانوں سے مال کا اس طرح بھی بالواسطہ تذکرہ بھی اچھا نہیں لگا۔ حالانکہ وہ کوئی یہ نہیں کہ اپنی جیبوں میں ڈالنا تھا، انہوں نے کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں ہو رہی تھی، مفاد پھر بھی وہ اجتماعی تھا، اسلام کا ہی مفاد تھا کہ پیسہ آ جائے گا ہم اس کو جنگ میں استعمال کریں گے۔ لیکن پھر بھی صحابہ چونکہ مقام بہت بلند تھا ان کا، جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اس کو اتنا اونچا امتحان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری گفتگو کے اندر انڈائریکٹ بھی بالواسطہ بھی دنیا کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کی منشا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں تمہاری، کہ دین کا فائدہ کس میں زیادہ ہے، تم نے دنیا کے فائدے کو کیوں دیکھا؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ جو فیصلہ تم لوگوں نے کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا، پہلے سے طے شدہ کیا نہیں تھا؟ یا تو یہ مراد ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اختیار دیا ہے اس لیے جائز تو دونوں کام تھے، ناجائز ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود کہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی راستہ چن لو اور بہتر چننے کی کوشش کرو، تو ناجائز تو نہیں ہو سکتا، جس چیز کا اللہ آپشن دے تو وہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس طرح اس معنی میں ناجائز تو یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ خلاف منشاء خداوندی تھا تو اس لیے عتاب تو اس پر آیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ ان جو مشرکین 70 مشرکین چھوڑے گئے ان میں سے بہت ساروں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان ہونا طے تھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جب ادھر اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہونا طے بھی ہو اور ادھر ان کی گردن بھی اٹھ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی تھی، تدبیر بھی تھی، تقدیر بھی تھی اس کے پیچھے، فرمایا کہ چونکہ وہ موجود تھی اس لیے تم بچ گئے، ورنہ کیا ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تمہیں بہت دردناک بڑا عذاب جو ہے وہ آ جاتا۔ آپ نے بعض روایت میں یہ بھی آتا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر عذاب آ سکتا تھا، اور اگر آ جاتا تو سوائے عمر کے اور اس کے ساتھیوں کے اور کچھ نہ بچتا، یعنی سب کو اس کا اثر پہنچتا، یہ نہیں کہ سب ہلاک ہو جاتے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سب اس تنبیہ میں آتے سوائے ان کے جنہوں نے مشورہ دوسرا دیا تھا جو اللہ کو پسند تھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہوا ہے، چاہے وہ مال غنیمت جو بدر میں حاصل ہوا میدان جنگ سے، یا وہ مال جو ان قیدیوں کے فدیے میں حاصل ہوا، چونکہ ابھی تک واضح طور سے اس کے بارے میں کوئی احکامات نہیں آئے تھے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پہلا معرکہ تھا، حکم تو جب آیا جب مال غنیمت آ گیا، تو لہذا ایک خلجان اشکال ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، جو پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کو بالکل کھاؤ، یہ پاکیزہ مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا احلت لی الغنائم، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور اطیب المکاسب، یعنی جتنے بھی انسان کے دنیا میں کمائی کے ذرائع ہیں، تجارت ہے، ملازمت ہے، صنعت و حرفت ہے، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، جتنے بھی پیشے ہیں کمائی کے ذریعے ہیں، ان سب میں سے اطیب، خوشگوار، پاکیزہ، اچھا جو ذریعہ ہے کمانے کا یا وہ مال جس ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب اس مال کو تم کھا لو، اس کو اب یہ نہ کہو کہ چونکہ اس مال کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا عتاب آیا تھا، غصہ ہوا تھا،
تو ہم اس مال سے دستبردار ہو جائے. نہیں، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تو ہو گیا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ حلال بھی ہے طیب بھی ہے، یعنی حرام بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسا ویسا غیر اخلاقی یا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہو سکتی ہے، بلکہ بالکل خالص طیب مال ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ تمہاری لغزشوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ سے چند چیزیں علماء نے ذکر کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انبیاء علیہ والسلام سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. اجتہادی خطا کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنیکل مسٹیک. وہ اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، اذا اجتہاد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر. جب بھی کوئی اہل آدمی، جو اہل ہوتا ہے اجتہاد کا، ہر آدمی نے، ہر آدمی جو ہے وہ علاج کرنے کا اہل نہیں ہے، ہر آدمی کسی بلڈنگ کا نقشہ بنانے کا اہل نہیں ہے، ایسے ہر آدمی اجتہاد کرنے کا اہل نہیں ہے. ہاں، جو اہل ہو واقعتاً، وہ اس نے کسی مسئلے میں کوئی رائے قائم کی، اس نے کوئی ڈیسیجن لیا، جو فیصلہ کیا. جیسے ڈاکٹر ہیں، اس نے ڈیسیجن لے لیا کہ اس مریض کا بائی پاس کرنا چاہیے. دوسرے ڈاکٹر کی رائے تھی نہیں کرنا چاہیے، گزارا چل سکتا ہے. دونوں کی 2-3 ڈاکٹر مل کر بیٹھ گئے، اور ان میں سے ایک نے اپنی رائے بنائی ہے، ساری چیزیں دیکھ کر، ٹیسٹ یہ وہ فلاں فلاں، اور دوسرے کی رائے تھی کہ نہیں کرنا چاہیے. اب نتیجہ تو نہیں ہوا کہ اس نے بائی پاس کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مریض مر گیا. تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس ڈاکٹر کی رائے میں خطا ہو گئی، مسٹیک ہو گئی. لیکن یہ جرم نہیں ہے، بلنڈر نہیں ہے یہ، کیونکہ اس نے اپنے خیال سے کوتاہی نہیں کی ہے، لاؤبالی پن کا مظاہرہ نہیں کیا کہ بس اس نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے بس بائی پاس کرو جو کچھ ہے. اپنے خیال سے پورا سوچا ہے، سوچ بچار کی ہے، ذمہ دار آدمی ہے. تو ذمہ دار آدمی تو غفلت نہیں کرتا، لیکن چونکہ غلطی ہو گئی تو ہو گئی. تو یہ ایک مثال ہے. اسی طریقے سے شریعت کے کسی معاملے میں مجتہد آدمی فیصلہ کرتا ہے، تو اگر اس نے سوچ بچار کر خوب دھیان سے فیصلہ کیا ہے، تو اس کو اگر تو درست نتیجہ نکل آیا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. ایک اس کی محنت کا اور ایک اس کے نتیجے کا. ایک گویا کہ پروسیس کا اجر ہے، ایک اس کے رزلٹ کا اجر ہے. محنت کا اجر الگ ملتا ہے اور اس کے نتیجے کا اجر الگ ملتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. اور اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، اس کے پروسیس کا، نتیجے کا نہیں ملتا. یعنی اس نے اپنی دانش سے جان بوجھ کر خطا نہیں کی، غلطی نہیں کی، ہاں ہو گئی اس سے، ٹیکنیکل مسٹیک جسے کہہ سکتے ہیں آپ. تو اجتہاد کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس سے مجتہد کو ایک اجر بہرحال ملتا ہے، جو اہل ہوتا ہے اس کا. باقی رہی یہ بات کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اجتہاد کرنے والے، ان کی غلطی اللہ تعالیٰ جلدی واضح کر دیتے، جیسے انبیاء علیہ السلام. ان سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غیر اولا خطا بھی کبھی جو درجہ یہاں ہے وہ غیر اولا کا ہے، مثلا یعنی اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر یہ پہلو تھا اور آپ نے کم بہتر پہلو کو اختیار کر لیا. غلطی کا مطلب وہ غلطی نہیں جو ہمارا ذہنوں میں لفظوں میں آ جاتا ہے، چونکہ مسئلہ سمجھانا ہے اس لیے ذرا واضح الفاظ میں بول رہا ہوں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ حضور نے وہ پہلو اختیار کیا جو غیر اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر نہیں تھا، زیادہ بہتر دوسرا پہلو تھا. اس حد تک بات ہوئی ہے. تو چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو معیار ہوتا ہے، نسلوں کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے، قوموں کے لیے معیارات ہوتے ہیں، اور معیار جو ہوتا ہے اس کے اندر ذرہ بھی کمی برداشت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس نے پیمانہ ہے، بننا ہے. جیسے ہم اسکیل بناتے ہیں یا کوئی گرامج کے لیے ہم کوئی
کوئی وزن بناتے ہیں، کوئی وٹا بناتے ہیں، تو اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک رتی کا فرق نہ رہ جائے. جو چیز ہم تولتے ہیں اس کے ساتھ ملا کر اس میں تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ معیار نہیں ہے، وہ معیار پہ تل رہی ہے. لیکن جو خود معیار ہے اس کے اندر کمی نہیں، چاہے وہ میزان ہو، تکڑی ہو جس سے ہم تولتے ہیں، یا وہ باٹ ہو کسی کے، لیکن اس کے اندر کمی نہیں برداشت کی جاتی. یہ ایک اصولی بات ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا عمل نے معیار بننا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی حفاظت کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں عصمت انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ، کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک، صاف اور معصوم ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی اس درجے کی کام ہو جاتا ہے، خلاف اولا کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، تاکہ کل کو امت کے لیے جو نمونہ بننا ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات آگے نہ چلی جائے امت کے اندر. تو یہ اس سے ان کے درجے کی کمی نہیں ہوتی. کوئی آدمی سمجھے کہ ان کے اوپر تنقید کیسے ہو گئی، یہ درجے کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے درجے کا بلند ہونا ہے. اس لیے عام مجتہد جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا اجتہادی خطا یا جو بھی بات ہے اس کو دنیا میں ظاہر نہیں کیا جاتا، اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آتی، اور قیامت والے دن بھی نہیں ہوگا. بظاہر یہ ہے کہ کون ٹھیک تھا ان میں سے، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کس کا اجتہاد زیادہ ٹھیک تھا، کس کا کم ٹھیک تھا، اس کا فیصلہ دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، قیامت والے دن بھی نہیں ہوگا. لیکن جو بڑے مجتہدین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فیصلے دکھا دیے ان کے. اسی قبیل سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن سے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج ہو گیا. تو ان کی جو غلطی ہے وہ بھی ٹیکنیکل مسٹیک ہے، خطا اجتہادی ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر تنقید ہے وہ دنیا میں فرما دی، تقتلک الفئۃ الباغیہ کی صورت میں. تو یہ ان کے مرتبے کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم یوں سمجھے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام والی فہرست میں شامل کیا، کہ جو ان کا مقام ہے، صحابی ہیں چونکہ بہت بڑے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں ان کے عمل کی جو صفائی ہے وہ کر دی گئی، تاکہ آنے والی انسانیت کے نمونے میں کوئی غلطی نہ چلی جائے. کیونکہ جیسے انبیاء کا عمل حجت ہے، ایسے صحابہ کا عمل بھی عام عمل نہیں ہے، عام امتی کی بات نہیں، صحابی رسول ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.